نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کو گناہ کہتے ہیں. گناہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندے سے انتقام لیتا ہے. فلما آسفونا انتقمنا منهم. ان لوگوں نے جب بھی ہمیں ناراض کیا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا ہے. اللہ تعالی بندوں سے انتقام لیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی کے انتقام کی تدبیریں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے انتقام لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہوں. افراد اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو افراد عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اگر پوری قوم اللہ کی نافرمانی کرے تو پوری قوم اللہ کی ناراضگی اور قہر کے لپیٹ میں آ جاتی ہے. قسم قسم کے عذابات، پریشانیاں، مشکلات اس قوم کو گھیر لیتی ہیں جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. عدل و انصاف فقط حشر کے موقف پر نہیں. عدل و انصاف فقط حشر کے موقف پر نہیں. زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ان عذابات میں سے بہت بڑا عذاب جو کسی فرد پر، ایک گھر کے افراد پر یا پوری قوم پہ آتا ہے وہ معاشی بدحالی کا ہوتا ہے. جیسا کہ آج ہمیں اپنا پوری قوم اس بحران میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پھنستی چلی جا رہی ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اگر کسی کو رزق تھوڑا ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، پوری قوم معاشی طور پہ خوشحال ہے یا بدحال ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. اور جو ہمارے پاس معاشی خوشحالی کا سامان ہے کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور یہ ہم تمام اشیاء کو ایک معلوم اندازے سے اپنی مرضی سے اتارتے ہیں. ہر چیز کا حساب ہوتا ہے. یہ دنیا والوں کا کھاتا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے ایک نرخ متعین کر دیں جس طرح کہ آج کل کی حکومتیں ریٹ متعین کرتی ہیں، ریٹ متعین کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، اصل ریٹ تو اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. اللہ چاہتا ہے تو قیمت گھٹا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو قیمت بڑھا دیتا ہے. ان اللہ هو القابض وان اللہ هو الباسط. اگر معاشی خوشحالی کا سامان گھٹ رہا ہے تو اللہ ہی اس کو گھٹا رہا ہوتا ہے، اگر بڑھ رہا ہے تو اللہ ہی اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آپ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ ریٹ بڑھنا اور گھٹنا یہ اللہ کے تقدیری فیصلے کے تابع ہوتا ہے. واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالی ہی وسائل کو گھٹاتا ہے، اللہ تعالی ہی وسائل کو فراخ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے. ہمارا ملک اور ہماری پوری قوم اس وقت جس معاشی بدحالی کے دور سے گزر رہی ہے، یقیناً اس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے اور حالات آئے روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے تو شاید یہ قوم ان حالات سے نکل جائے، ورنہ اسباب کے درجے میں اس قوم کا ان حالات سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کے پاس خزانے کم تو نہیں ہے. اللہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں کیوں پریشان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کے حالات کا پتہ بھی ہے کہ آٹے کی خاطر اور دوسری چیزوں کی خاطر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہماری معاشی بدحالی کے چند ایک اسباب ہیں، اور معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے چند امور کا اہتمام ضروری ہے. یہی بات اس موضوع میں، اس نشست میں آپ سے عرض کرنی ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی جب ناقدری کی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناقدروں کو اپنی نعمتیں نہیں دیتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، ایک بڑا قصبہ ہے. وہ بستی، وہ قصبہ امن اور اطمینان والا تھا. ان کے پاس صبح و شام کشادہ فراخ رزق آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت ان کی ناقدری کر لی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا. خوف بھی ان پر مسلط، بھوک بھی ان پر مسلط. اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اگر ہم دیکھیں من حیث القوم، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ضائع کرنے میں بہت بے باک ہے. خواہ وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ دوسرے وسائل اور اسباب کے حوالے سے ہو. یقین کریں جس بے دردی کے ساتھ یہ قوم بجلی استعمال کرتی ہے
شاید کوئی اور قوم اس قدر بے دردی کے ساتھ بجلی استعمال نہیں کرتی. یہ بڑی بڑی سپر طاقت ہے. یقین کریں وہ اتنے بڑے کمرے میں ایک آگ بلب جلاتے ہیں اور اسی پہ گزارا کرتے ہیں چھوٹا سا. اگر کوئی لکھنا پڑھنا ہوتا ہے تو ٹیبل کے اوپر وہ ایک اور بلب لگا ہوتا ہے، اس کو جلا کے لکھتے ہیں پھر دوبارہ بند کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ایک کمرے میں 8 10 12 بلب جب تک نہ جلے اس وقت تک ہماری شان نہیں بنتی. ہم اپنی شان بڑھانے کے لیے، شان بنانے کے لیے بجلی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. پانی کا یہی معاملہ ہے، کھانے پینے کا یہی معاملہ ہے. ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم پر بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے. حجرے میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا، نیچے گرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا اٹھایا، صاف کر لیا، پھر تناول فرمایا، پھر مجھے فرمایا یا عائشہ حسنی جوار نعم اللہ تعالی. عائشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، نعمتوں کی قدر کرو. فإنها قلما نفرت عن اہل بیت ثم ترجع الیہا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر سے اللہ کی نعمتیں ناراض ہو جائیں اور چلی جائیں پھر دوبارہ لوٹ کے آئیں، گویا کہ پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں. ایک تو نعمتوں کا استعمال بے دردی کے ساتھ، ضائع کرنا بے دردی کے ساتھ. شادیوں کی تقریبات میں، دوسری تقریبات میں ہم دیکھتے ہیں جو برا سلوک ہم کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. شاید کوئی قوم ایسا کرتی ہوگی. یا اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، بندہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، من و سلوہ کھانے کو ملتا تھا اور سب مفت میں، یہ خدائی رزق ان کو تیار ملا کرتا تھا. لیکن انسان ناشکر اور ناقدرہ ہے. کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، یہ صبح و شام ایک قسم کا کھانا ہمارا اس پہ گزارا نہیں ہوتا، ہمیں بدل بدل کے کھانے کھلائے جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس کے نتیجے میں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، مسکنت اور تنگدستی ان پر مسلط کر دی گئی. چنانچہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے. دوسری وجہ ناپ تول میں کمی. ناپ تول میں کمی کا سادہ معنی تو یہی ہے کہ دکاندار پیسے پورے لیتا ہے اور وزن میں کمی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. یا دودھ والا دودھ کے پیسے پورے لیتا ہے، پیٹرول والا پیٹرول کے پیسے پورے لے لیتا ہے، پیمانے میں گڑبڑ کر لیتا ہے، کم دیتا ہے. یہ سادہ معنی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑی سی وسعت دے دیں تو تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو اپنا حق پورا وصول کرتا ہے، دوسروں کا حق کم دیتا ہے، گویا کہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ لوگوں سے نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے. دکاندار ملازم رکھتا ہے، ملازم سے کام پورا لیتا ہے، 8 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے، 10 نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے کہ مجبور ہے 12 گھنٹے کام لیتا ہے. اور جو ان کی اجرت ہوتی ہے بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کم سے کم پر اس کو راضی کر دیا جائے، بلکہ اس کو مجبور کر دیا جائے. یہ حال بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اگر وقت پورا ہو گیا اجرت دینے کا، پھر اجرت وقت اس بیچارے کو ملتی نہیں ہے. کبھی 500 دے دیے، کبھی 1000 دے دیے، کبھی 1500 دے دیے، اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل جاتا اور اس کی جو چند ہزار تنخواہ ہوتی وہ ساری ختم ہو جاتی.
ہم سال میں ایک دن منا لیتے ہیں مزدوروں کے نام پہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مزدوروں کا حق مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ 5 غلطیاں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں کبھی مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ان 5 غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دے، فیکٹری والا کام پورا لیتا ہے، مزدور کو اجرت پوری نہیں دیتا، مزدور اجرت پوری لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، خاوند اپنی بیوی سے اپنا حق تو پورا وصول کرتا ہے، بڑا اس کو اپنا حق یاد ہوتا ہے، لیکن بیوی کے حقوق کا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر تنگی اور قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ دوستوں کے درمیان تھا تو دوست کہہ رہے تھے کہ یہ کرپشن اور یہ کرپشن، اور وہ بڑے بڑوں کو کوس رہا تھا، تو میں نے کہا کرپشن بڑے کرتے ہیں، میں بڑوں کا دفاع بالکل نہیں کروں گا، لیکن چھوٹوں کا بھی جتنا داؤ چلتا ہے وہ بھی اتنا ہی کرپشن کرتے ہیں، جتنا داؤ کیا دودھ والا کرپشن نہیں کرتا، کیا چائے کی پتی بیچنے والا کرپشن نہیں کرتا، کیا مسالہ بیچنے والا کرپشن نہیں کرتا، یہ سب کرتے ہیں، بس یہ اللہ کی شان اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے کہ ہمیں حلال کھانا نصیب نہیں ہوتا، ورنہ حساب سارا برابر ہوتا ہے، کیونکہ دودھ والا اگر دودھ میں پانی میں لا کے بیچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 100 روپے 200 روپے زیادہ کما لیے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ آگے میرا واسطہ پیٹرول پمپ والے سے پڑنا ہے، اور آگے میرا واسطہ موٹر سائیکل کی مستری سے پڑنا ہے، اور آگے میرا واسطہ چائے کی پتی والے سے اور مسالے والے سے پڑنا ہے، تو گویا کہ وہ سارا حساب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اگر دودھ کم دیتا ہے تو ادھر سے پیٹرول بھی کم ملتا ہے اس کو، دودھ میں اگر یہ گڑبڑ کرتا ہے تو ادھر سے اس کو موٹر سائیکل کا مستری جو ہوتا ہے وہ پرانا پرزا لگا کے نئے پرزے کی قیمت وصول کر لیتا ہے، حساب برابر۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بس بات صرف اتنی ہے کہ ہم حرام میں ملوث ہیں مجموعی طور پہ، حلال ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز حرص، یہ قوم حرص میں مبتلا ہو چکی ہے، جو غریب ہیں وہ تو حریص ہیں، جو مالدار ہیں وہ غریبوں سے زیادہ حریص ہیں۔ آپ لوگ یعنی یہ سیلاب جب آتا ہے اور سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا اور سیلاب کے نام پہ باہر ملکوں سے جو امداد آتی ہے وہ غریب غربا کے لیے مجبوروں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں والحشر کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے حرص کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بنی اسرائیل کو جب وہ غذا ملتی تھی اور پکا پکایا کھانا ملتا تھا وادی تیہ میں، تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے کل کے لیے نہیں رکھنا، جس بندے نے کل کے لیے رکھا تو پھر اس کا انجام پوری قوم کے لیے پورا ہوگا۔ چنانچہ ان میں سے بعض لوگوں نے حرص کا مظاہرہ کیا اور کل کے لیے کھانا رکھ لیا، جو کل کے لیے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو سلب کر لیا۔ یہ بے جا حرص جو ہوتا ہے یہ قوم کو معاشی بدحالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ سود ہے۔ سود کے بارے میں تو آپ نے اکثر حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا، اور نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے کہ سود خوروں کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ، اور جس فرد کے خلاف یا جس قوم کے خلاف اللہ تعالی اعلان جنگ کرے وہ قوم کبھی بھی اچھا دن نہیں دیکھ سکے گی۔ میں کوئی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اللہ والے کا قول بیان نہیں کر رہا، میں قرآن مجید کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ۔
آپ نے معاشرے کے اندر افراد کو دیکھا ہوگا، افراد، ایک آدمی، ایک گھر کے لوگوں نے جب سود لیا اور جب وہ بینک کے شکنجے میں آ گئے، پھر بینک نے ان کو ایسا نچوڑا کہ وہ ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہو گئے اور پھر بھی قرضے ٹھیک طریقے سے ادا نہ ہوئے۔ میرے پاس بہت سارے لوگ اس طرح آتے ہیں اور جب وہ اپنی معاشی بدحالی کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے کروڑوں میں کھیلتا تھا، اب پیسے کا محتاج ہو چکا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بینک کے شکنجے میں تو نہیں آئے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں نقصان ہو جاتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا نقصان ہو جائے کہ کروڑوں کا کاروبار کرنے والا اچانک اتنا نیچے کو آ جائے کہ ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہو جائے، تو یہ کاروباری خسارہ نہیں ہوتا، یہ سود کی نحوست ہوتی ہے جس کا یہ بندہ اس کو بھگت رہا ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے میرے پاس 3-4 سال پہلے 3 بندے آئے، 2 بیٹے اور ایک ان کے والد صاحب تھے، کوئٹہ کے لوگ تھے، کوئٹہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ یہاں میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ پہلے اس طرح گوداموں میں مال آتا تھا اور پھر ٹرکوں کے ٹرک مال کے نکل جاتے تھے اور روزانہ لاکھوں کی سیل ہوتی تھی، اور یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ہم کس وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا کہ اب ہمارا حال یہ ہے کہ گودام بک گئے، دکانیں بک گئی، ذاتی مکان ہے صرف دیں گی، اب لاکھ بک گئے۔ میں نے پہلا سوال پوچھا کہ آپ لوگوں نے کوئی سود پہ رقم لی ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ مجھے یقین نہیں آیا، بہرحال میں نے ان کو کچھ وظائف بتا دیے، دعا دی دی، میں نے کہا کہ اللہ کرے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، ان کو میں نے رخصت کر لیا۔ اور آپ یقین کریں شام کے وقت ان نوجوانوں کی والدہ کا میرے پاس فون آیا اور وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت آپ کے پاس وہ جو آئے تھے نا میرے 2 بیٹے میرا خاوند، وہ جھوٹ بول رہے تھے، انہوں نے بینک سے پیسے لیے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بینک سے پیسے لیے تھے اور پھر اسی کے چکر میں آئے۔ یہ صرف افراد کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری قوم ہماری قرضوں میں جکڑی گئی ہے، سود کے اس شکنجے میں کس چکی ہے، لہذا اس قوم کا نکلنا کسی معجزے کے ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ اسباب کے درجے میں اس قوم کا نکلنا ممکن نہیں۔ معاشی بدحالی کی بڑی وجہ سودی کاروبار ہے، اور آپ یقین کریں یہود جنہوں نے پوری دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، ان کی 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، یہود کا نعرہ ہے اور پوری دنیا کہتی ہے کہ ہاں بچے 2 ہی اچھے۔ مسلمان تو قدرے اس نعرے کے اثرات سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ دہریہ لوگ جو ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، وہ سارے اس نعرے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور یہود کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ جو خاتون 2 کے بعد تیسرا بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو انعام کے طور پہ سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے، جب وہ 4تھا بچہ پیدا کرتی ہے اس کو اور انعامات دیے جاتے ہیں، باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ یہود کی آبادی زیادہ ہو۔ دوسری بات یہود کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کو انٹرنیٹ اور گوگل اور واٹس ایپ اور یوٹیوب کے چکر میں ڈال دیا ہے، اور ان کا اپنا معاملہ یہ ہے، ہمارے اسکولوں میں 5ویں جماعت کا بچہ ہوتا ہے، اسکول ٹیچر اس کو ہوم ورک دیتے ہیں تو ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ سے پھر آپ تلاش کر لیں۔ ہماری تو 5ویں جماعت کے بچوں کو انٹرنیٹ کے چکر میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ یہود کے اصول یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پہنچنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو نہ موبائل تک رسائی دیتے ہیں، نہ انٹرنیٹ تک رسائی دیتے ہیں، نہ اخبار تک رسائی دیتے ہیں، پوری دنیا کے حالات سے بے خبر رکھتے ہیں۔ 18 سال تک اس بچے کے دماغ میں جو کچھ یہ چاہتے ہیں وہ بھرتے رہتے ہیں۔ 18 سال تک وہ بچہ اتنا بن چکا ہوتا ہے کہ باہر کے حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات، آج ہمارے دانشور بھی کہتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی، اور سود کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لہذا سود تو ناگزیر ہے،
معیشت کو چلانے کے لیے، جبکہ خود اسرائیل میں سود کی شرح 0% ہے۔ 0% کا معنی یہ ہے کہ اس ملک میں سود کا تصور ہی نہیں ہے، تو پوری دنیا کو سود کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اور خود ان کے ہاں سود کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو لہذا سود بھی معاشی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ معاشی بدحالی کو خوشحالی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے جلوس نکالنے پڑیں گے، کوئی جلسے کرنے پڑیں گے، کوئی احتجاج کرنا پڑے گا، تو پھر شاید اللہ کو ترس آ جائے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جن حکمرانوں کی وجہ سے ہم آج رو رہے ہیں، جو بھی حکمران ہیں، اب کے ہیں، پہلے ہیں، اس سے پہلے والے ہیں، یہ سارے حکمران ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ جو ہم پر مسلط کیا گیا تھا۔ لہذا یہ تحریکیں چلانے اور یہ اس سے کام نہیں چلتا، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف مراجعت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حالات جو بگڑتے ہیں یہ فیصلے اوپر سے اترتے ہیں، اور حالات تب ٹھیک ہوں گے جب اوپر سے ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ آئے گا۔ عباسی خاندان کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، معتصم باللہ۔ معتصم باللہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ کھانے کو ترس رہے تھے۔ بادشاہ کے پاس خزانوں میں جو کچھ تھا وہ اچھے مزاج کا بندہ تھا، اس نے عوام کو دینا شروع کر دیا، لیکن جب اوپر سے بارش نہ برسے، زمین کچھ اگائے نہ، تو کب تک عوام کو سرکاری خزانے سے پالا جا سکتا ہے؟ بادشاہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، عوام اس سے زیادہ پریشان تھی۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، ایک وزیر با تدبیر نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت پریشان اور بہت غمگین نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر صاحب، آپ بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات سنائیں جس سے میرے دل کو کچھ تسلی مل جائے، میں تو پریشان ہوں، میری رعایا پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ وزیر نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وزیر نے جو واقعہ سنایا شاید وہ فرضی ہو، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ وزیر نے کہا کہ جنگل میں بندر نے دور کسی علاقے میں جانا تھا، تو بندر کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو بندر نے سوچا کہ میں بچے کو ساتھ لیے پھرتا رہوں گا، دور کا سفر ہے، پتہ نہیں بچہ بیچارہ پریشان ہوگا، میں ساتھ کیسے لے کے جاؤں گا، کیوں نہ میں اپنے بچے کو یہاں جنگل میں کسی کے سپرد کروں، وہ حفاظت کرے گا، میں واپس آ جاؤں گا تو اپنا بچہ اس سے وصول کر لوں گا۔ تو بندر کو جو سب سے محفوظ پناہگاہ نظر آئی وہ شیر نظر آیا، جو کہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ بندر نے سوچا کہ اگر میں اپنے بچے کو شیر کے حوالے کر دوں گا تو شیر حفاظت بھی کرے گا، اور وہ حفاظت کر بھی سکتا ہے، وہ اب میرے بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ چنانچہ شیر سے ملاقات کر لی کہ آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں اور آپ سب سے طاقتور ہیں، مجھے بس صرف آپ پر اعتماد ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر دوں اور آپ میرے بیٹے کی حفاظت کریں، میں چند دن بعد واپس آ جاؤں گا تو اپنا بیٹا آپ سے وصول کر لوں گا۔ شیر نے کہا بہت اچھی بات ہے، چنانچہ بندر نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا، بندر چلا گیا سفر پہ۔ تو ادھر شیر نے یہ سوچا کہ بندر نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو بندر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، اس نے عزم کر لیا کہ میں پوری حفاظت کروں گا کہ بندر کے بچے کا نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بندر کو ساتھ لیا، جہاں کہیں جاتا تھا بندر کو اپنی پشت پہ بٹھائے رکھتا تھا اور جنگل میں پھرتا رہتا تھا، تو شیر کی وجہ سے بندر کے بچے کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا غلط نظر سے، اور بندر کا بچہ بھی بڑا خوش تھا، پورا دن سواری کرتا تھا اور بڑا اپنے آپ کو مقبول اور محفوظ تصور کرتا تھا۔ ایک دن اوپر کوئی شکاری پرندہ تھا، شکاری پرندے کو نظر آ گیا کہ شیر کی پشت پر بندر کا چھوٹا سا بچہ ہے، چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ بہترین شکار ہے، اس نے اوپر سے جو جھپٹا مارا، شیر تو نیچے دیکھ رہا تھا، اپنا سفر کر رہا تھا، اوپر سے جھپٹا مارا اور اس نے پنجوں میں بندر کے بچے کو اٹھایا اور اوپر لے کے چلا گیا۔
शेर ने बहुत कोशिश की, छलांग लगाई, लेकिन कितना वो छलांग लगाता, बहुत घर्राया, बहुत गैज़ व ग़ज़ब का मुजाहरा किया, लेकिन वो शिकारी परिंदा था, वो तो बंदर के बच्चे को लेके चला गया। शेर परेशान भी बहुत था कि ये तो मैंने बंदर के एतमाद को ठेस पहुंचाया और मेरे रेट को चैलेंज किया गया कि यहाँ पे मेरे से ये नुकसान हो गया। बहरहाल जब बंदर आया तो बंदर ने पहली मुलाकात शेर से कर ली और उससे कहा कि बादशाह सलामत, मेरा बच्चा किस हाल में है। शेर नहीं बोल रहा था, शेर तो परेशान था, शर्मिंदा भी था। बंदर ने फिर कहा कि बताओ बादशाह सलामत, मैंने बेटा तेरे हवाले किया था, मेरा बेटा किस हाल में है। शेर ने कहा कि मैं तो आपके बेटे की हिफाजत नहीं कर सका और मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ और बड़ा नादिम हूँ। बंदर ने कहा मुझे हैरत हो गई, आप जंगल के बादशाह हैं, अगर आप मेरे बेटे की हिफाजत नहीं कर सकते तो जंगल के बाकी जानवरों का क्या हाल होगा। तो शेर ने फिर वाकया सुनाया कि मेरे साथ हुआ किया। फिर आखिर में शेर ने कहा कि अगर ये कोई जमीनी बला होती तो मैं अपने जिस्म के तो टुकड़े करवा देता, लेकिन आपके बच्चे को नुकसान न पहुंचने देता। लेकिन मैं क्या करता, ये आसमानी आफत उतर चुकी थी, आसमानी आफत का तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता। ये फिर वजीर ने जब ये वाकया सुनाया और बादशाह को समझाया कि आसमानी आफत उतर आई है, जमीन में असबाब इख्तियार करने से आप वक्ती तौर पे कौम को रिलीफ दे सकते हैं, मसला हल नहीं कर सकते। मसला हल करने के लिए आपको आसमानों की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ा तो अल्लाह नहीं मिल रहा था मदीना में, हिजाज की सरजमीन में। हजरत उमर के पास खजानों की तो कमी नहीं थी, चुनांचे फौरन ऑर्डर कर दिया, शाम से, मिस्र से, फलस्तीन से गल्ले मंगवाए और काफले आ रहे थे ऊंटों के और यहाँ लोगों को दिए जा रहे थे, लेकिन कहत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान थे कि बनेगा किया, और गल्ला मंगवा लिया, फिर वो कम पड़ गया। उस वक्त एक सहाबी थे हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया कि मैं तो उमर को बड़ा समझदार समझता था, मैं तो उमर को बड़ा समझदार तसव्वुर करता था, इतनी सी बात कर ली। फिर हजरत बिलाल बिन हारिस की जब आंख खुली सुबह के वक्त हजरत उमर से कह दिया कि रसूलुल्लाह ने तो ये फरमाया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बेकरार हो गए और फौरन बड़े बड़े सहाबा किराम को इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछा, मुझे बताओ मैंने कहाँ गलती की है, मुझे तो अपनी गलती का पता नहीं चल रहा, आप लोग मेरी में गलती की निशानदेही कर दें, शायद आप लोग मुझसे बात छुपा रहे हैं, मेरे सामने सच नहीं बोल रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर से पैगाम भेजा है कि मैं तो उमर को बड़ा समझदार समझता था। तो बड़े बड़े सहाबा किराम ने जब गौर किया तो कहा, जी हाँ, आपने कहत को खत्म करने के लिए, माशी बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए जमीनी असबाब को बहुत इख्तियार किए हैं, लेकिन आपने अल्लाह की तरफ भी रुजू मुराजात नहीं की है। इस वजह से अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम भेजा है, बारिश नहीं हो रही तो सबसे पहले तो इस्तिस्का की नमाज पढ़नी चाहिए थी, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए था। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरात सहाबा किराम को ले लिया और इस्तिस्का की नमाज पढ़ ली और फिर उसके बाद बारिश नाजिल हो गई, कहत की सूरत हाल खत्म। वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर ये लोग अल्लाह की तरफ से आने वाले हुक्मों को पूरा करते, लअकलू मिन फौक़िहिम, इनको ऊपर से भी अल्लाह की नेमतें मिलती रहती, व मिन तहति अर्जुलिहिम, नीचे से भी इनको जमीन के खजाने मिलते। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह के हुक्म को तो नाफिज करते, अपनी जात पे नाफिज करते, अपनी इज्तिमाई जिंदगी में भी नाफिज करते। यकीन न आए, अपने पड़ोस के मुल्क में देखिए, मगरिब में पड़ोस के मुल्क में माशी बदहाली के हवाले से लोग कहते थे ये लोग तो चंद महीने भी हुकूमत नहीं चला सकेंगे,
اور یہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے۔ وہ بڑے بڑے معاشی طاقتوں کا بھی یہی خیال تھا کہ چند مہینوں کے بعد یہ دوبارہ ہمیں کہیں گے بس ہم سے یہ حکومت نہیں چلائی جاتی، تم سنبھال لو۔ انہوں نے ان کے اثاثے منجمد کر دیے، جو کچھ ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے لوٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو نافذ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے والے تھے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے اللہ کی نعمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین نے اپنے خزانے کھول دیے ان لوگوں کے لیے۔ آج پوری دنیا ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہی اور کاروباری معاہدے کرنے کے لیے بھی بے قرار اور بےتاب۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کی طرف مراجعت کر لیں۔ دوسری بات، معاشی خوشحالی کے لیے جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ میرے بھائیوں، آج جو 90% لوگ رو رہے ہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، آپ خود پوچھیں، 90% لوگ جو رو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، ہم پھر بھی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت ہاتھ میں لیا ہوا تھا یا کسی برتن میں لیا ہوا تھا، میں گھر کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما ھذا یا جابر، جابر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، لحم اشتہیتہ فاشتریتہ، بس دل میں گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے گوشت خریدا، گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے گوشت خریدا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افکلما تشتہی شیئا تشتریہ، آپ کو جب بھی کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی تو آپ کو خریدیں گے؟ حیرت کی بات ہے کہ آپ کو خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے فوراً وہ چیز خرید لی۔ پھر آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو کہا جائے گا جنہوں نے دنیا میں عیش کی زندگی گزاری ہوگی، ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا کی عیش کی صورت میں تمہیں دیا گیا تھا، تمہارے اعمال کا بدلہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت عمر نے بتا دیا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی جہاں بندے کو دنیا میں پریشان کرتی ہے، وہاں اخروی نعمتوں سے محرومی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی جب گوشت مہنگا ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے گوشت کا نرخ متعین کریں، قصائیوں نے ریٹ بہت بڑھا دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارخصوہ انتم، تم اس کا ریٹ کم کر دو، تم اس کا ریٹ کم کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے ریٹ کم کر سکتے ہیں، گوشت ہمارے پاس تو نہیں، گوشت تو قصائی کے پاس ہوتا ہے، اب قصائی نے ریٹ بڑھا دیا ہے، ہم تو کم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اترکوہ، چھوڑ دو گوشت کھانا، بس ریٹ خود بخود کم ہو جائے گا۔ یہ ریٹ تو تب بڑھتا ہے نا جب تمہاری خواہشات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور تم اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے، ادھر روتے رہتے ہیں، معاشی بدحالی کے بارے میں پریشان ہیں، ادھر مہنگے موبائل کا شوق ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، نئی نئی ماڈل گاڑیوں کا شوق ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک طرف روتے ہیں، دوسری طرف آپ چلیں گے بڑے شاپنگ مال میں اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ بندہ گزرتا ہے پریشان ہوتا ہے، ادھر خواتین ادھر خواتین۔ نہ آپ کو زیبائش آرائش کی دکانوں پہ کوئی رش کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، نہ کوئی کپڑے کی دکان پہ رش کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، نہ کھانے پینے کی دکانوں پہ رش کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شاید مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، لاہور میں کوئی کافی کی دکان کھلی تھی اور سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا تھا، کافی کی دکان کھلی اور پتہ نہیں 500 روپے کا ایک کپ تھا یا کتنے 100 روپے کا ایک کپ تھا، اور پہلے دن ان کی ریکارڈ سیل ہو گئی تھی پوری دنیا میں، جتنی سیل ان کی یہاں پہ ہوئی تھی دنیا میں کسی ملک میں اتنی سیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ معاشی بدحالی کا رونا رونے والے اور حکمرانوں کو گالیاں دینے والے
اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے والے خدا کے بندو، اپنی خواہشات کو لگام دے دو۔ ضرورت کیا ہے، اپنے گھر کی پکی ہوئی روٹی اچھی نہیں لگتی، اپنی بیوی جو محبت اور اخلاص کے ساتھ بناتی وہ اچھی نہیں لگتی، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا دیسی گھی کا پراٹھا اچھا نہیں لگتا، اور بازار کا پیزا پتہ نہیں اس پیزے کے اندر کیا کچھ ملایا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ چائنا سے بند ڈبے آتے ہیں، ان بند ڈبوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور چائنا کے لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کے حوالے سے جیسے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے، اور ہمیں وہ پیزے اچھے لگتے ہیں، وہ شوارمے اچھے لگتے ہیں، گھر میں بے شک قیمے کا پراٹھا بن جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ خدا کے لیے اپنی خواہشات کو لگام ڈالیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو، تفسیر روح المعانی کی روایت ہے، تم اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، تمہیں ذلیل کر کے رکھنا۔ صحابہ نے کہا اور تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو تو تمہیں تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ نے کہا بہت برا دوست ہے، ہم اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ہماری ذلت کا ذریعہ بن جائے، اس کو بھوکا پیاسا رکھیں، ہماری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تمہارے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ روز نئی نئی خواہشات، نئے نئے مطالبے اس کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے خواہشات کو لگام ڈالے، یہ نفس قابو میں آ جائے گا، اور جتنا ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے یہ ہمیں اور زیادہ پریشان کرتا رہے گا، اور معاشی دلدل میں ہم دھستے چلے جائیں گے۔ کپڑے کے حوالے سے ہمارا معیار بہت بلند، کھانے پینے کا معاملہ، کار کوٹھی کا معاملہ، تو لہٰذا خواہشات کو قابو کریں گے، معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری چیز، معاشی خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سادگی اختیار کرنی ہوگی، کھانے پینے میں، لباس میں، نشست و برخاست میں، رہن سہن میں، تمام طریقوں میں سادگی اختیار کریں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کی۔ کپڑا پہنتے تھے، پیون لگا ہوا کپڑا پہننا آپ نے کبھی عار نہیں سمجھا؟ کبھی ہم بھی یہ کام شروع کر کے دیکھ تو لیں، ہمارا تو ہر 2-3 مہینے کے بعد نیا سوٹ نہ آئے ہمیں چین نہیں آتا، اور خواتین بیچاریوں کا تو معاشرہ حال ہی بہت برا ہے اس حوالے سے۔ 5,000 کیا، 10,000 کیا، آپ حضرات کو زیادہ پتہ ہوگا کہ آج کل تو ایک سوٹ لاکھوں میں، برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں۔ سادگی اختیار کریں، یہ برانڈڈ چھوڑ دیں، معاشی خوشحالی آ جائے گی، ورنہ یہ بدحالی بڑھتی جائے گی۔ جوتا جہاں 1,000-2,000 کی جوتے سے کام چل جاتا ہے، ہمارے ہاں برانڈ کا جوتا اور 10,000 اور 15,000 اور 20,000 تک کی جوتے لیے جاتے ہیں۔ کپڑے کا یہی معاملہ ہے، اور وہ لوگ ہمیں اسی برانڈ کے چکر میں بیوقوف بنا دیتے ہیں، صرف مہر لگاتے ہیں، صرف اپنا اسٹیمپ لگاتے ہیں، اور اپنے اسٹیمپ کے ہم سے ہزاروں یا لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں۔ اس برانڈ نے ہمیں بیوقوف بنایا، پوری قوم کو پریشان کر رکھا ہے۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک تحریر آئی کہ بیرون ملک کی ایک یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ ہے یا کون سی ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں پاکستان میں اس کی او لیول کی تعلیم، میٹرک کی تعلیم جو دیتی ہے اور یہاں امتحان لیتی ہے، 50 ارب روپے سالانہ اس قوم سے سمیٹتی ہے ایک یونیورسٹی، صرف میٹرک کے امتحان میں اور میٹرک کی تعلیم کے سلسلے میں، صرف میٹرک اور ایف اے اور اس کے بعد کی تعلیم اس کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اور یونیورسٹیاں یہاں سرگرم عمل ہے اور وہ ہم سے سمیٹ رہی ہے اپنا وہ ہمارا سرمایہ اور باہر جا رہا ہے۔ 50 ارب روپے صرف میٹرک کی طلباء کہ مد امتحان کے مد میں ایک یونیورسٹی ہم سے لے کے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے بہتر تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ متوازی کوئی نصاب مرتب نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو برانڈ کے شوقین ہیں نا، وہ برانڈ نام ہے، آکسفورڈ ہے۔ سادگی اختیار کر لیں، سادگی اختیار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ بڑی شان والا ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب گدھے پر سواری کرتے تھے، بغیر کسی جھجک کے کرتے تھے۔ کبھی آپ بخاری شریف کی روایت سب، کبھی آپ نے نہیں عار محسوس کیا؟
آج موٹر سائیکل پہ بھی ہم عار محسوس کرتے ہیں بڑے حضرات، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں گاڑی اور بڑی گاڑی ہونی چاہیے، سائیکل کا تو کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترتیب کے مطابق آج ہم سائیکل پہ آ گئے یا ہم نے موٹر سائیکل پہ گزارا شروع کر دیا تو یقین کریں جہاں ہمارا اپنا معاشی بہتری کا ذریعہ ہوگا وہاں پوری قوم کے اوپر پیٹرول کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور ماحول کی آلودگی میں بھی ظاہر کمی آ جائے گی۔ لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم اسی سادگی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون الا تسمعون ان البذاءة من الایمان ان البذاءة من تم نہیں سنتے سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے، جوتا سینا، کپڑے کی سلائی کرنا، بکری کا دودھ نکالنا، گھر میں جھاڑو دینا، نہ کوئی ملازم رکھے ہوئے تھے، نہ نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے، نہ خادم رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں ایک ایک گھر میں 3 4 ملازم رکھے ہوتے ہیں، یہ ڈرائیونگ کے لیے الگ ہے، تو برتن دھونے کے لیے الگ ہے، تو پھر کپڑا دھونے کے لیے الگ خاتون ہے، کھانا بنانے کے لیے الگ ہے، تو اور پھر پرائیویٹ میں تو چلو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، سرکاری سطح میں میرے بھائیوں یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بہت برا ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایک افسر جس کے پاس اپنی ہی کوٹھی کے اندر یا ڈرائیونگ کے نام پہ یا مالی کے نام پہ یا چوکیدار کے نام پہ یا پتہ نہیں 20 ملازمین ایک افسر کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بوجھ کس پر پڑتا ہے؟ یہ غریب پر پڑتا ہے۔ جب ہم پیٹرول خریدتے ہیں، پیٹرول میں وہ ٹیکس لگاتے ہیں، ہم اگر ماچس کا ڈبیا خریدتے ہیں اس میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز خریدیں اس میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ہمارے ٹیکس سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی یہ تنعم اور تعیش جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، فرمایا یا معاذ ایاک والتنعم ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ او معاذ یہ تعیش سے بچو، عیش و عشرت والی زندگی سے بچو، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوا کرتے، یہ تعیش والی زندگی نہیں گزار رہے۔ تو لہذا سادگی اختیار کرنی ہوگی، زندگی میں سادگی لائیں، کھانے پینے میں سادگی، رہن سہن میں ضروری ہے کہ بندہ 2 3 5 کروڑ کی ایک کوٹھی میں رہے، کہ 50 60 لاکھ کے مکان میں بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا، کیا ضروری ہے کہ بندہ 4 5 کروڑ کی گاڑی خریدے، کیا 30 40 لاکھ کی گاڑی سے بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور معاشی خوشحالی کے لیے بندے کو ہمیں چاہیے، پوری قوم کو، کہ باہر کے اشیاء کی طرف دیکھنے کی بجائے مقامی پیداوار پر انحصار رکھیں۔ پوری زندگی میں ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ مقامی پیداوار پہ انحصار رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے اور خلافت تھی ان کی حکومت تھی، ان کو کسی نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں کشمش مہنگے ہو چکے ہیں، کشمش مہنگے ہو چکے ہیں، فرمایا سستے کر دو۔ کسی نے پوچھا کیسے سستے کریں گے؟ فرمایا ارخصوہ بالتمر، کھجور کے ساتھ کشمش کو سستا کرو۔ لوگوں کو پھر بات سمجھ نہیں آئی کہ کھجور کے ساتھ کشمش کو کیسے سستا کریں؟ فرمایا استبدلوہ بالتمر، تم کشمش کھانا چھوڑ دو، کھجور کھانا شروع کر دو، کشمش کا ریٹ خود بخود کم ہو جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، کھجور مدینے کی اپنی پیداوار ہے، کشمش آپ کے پاس مصر سے آتا ہے، آپ کے پاس شام یا فلسطین سے آتا ہے، تو بھائی باہر کی پیداوار پر انحصار چھوڑ دو، مقامی پیداوار سے کام لو، وہ چیز خود بخود سستی ہو جائے گی۔ اور یہی ہماری نادانی ہے میرے بھائیوں، پوری قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے نیسلے کا پانی، نیسلے والوں نے قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کی بوتل آتی ہے۔ میں تو یقین کرے دسترخوان پہ دیکھتا ہوں، طبعی طور پہ مجھے تقدر اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زمین کا نکلا ہوا پانی، نیچرل پانی، یہ بہتر ہے۔
یہ ہمیں ویسے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ ہمارے آبا و اجداد یہی پانی پیا کرتے تھے، اس سے بھی کم صاف پانی پیتے تھے۔ اب تو کم از کم فلٹر پلانٹ تو بندہ لگا لیتا ہے، یا اپنے گھر میں چھوٹا سا فلٹر، پرانے زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ان لوگوں کی صحت اتنی اچھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ نسلے کا پانی نہیں پیئیں گے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ اور نسلے والے کیا کرتے ہیں، یعنی جب یہ 1 لیٹر پانی ہماری زمین سے نکالتے ہیں، ہماری زمین ہے تو 25 پیسے دیتے ہیں، 1 لیٹر پانی جب یہ نکالتے ہیں تو ہمیں 25 روپے دیتے ہیں، اور ہمیں جب وہ بیچتے ہیں 70-80 روپے کی، تو بوتل ہوگی کتنے کی ہے؟ اس سے بھی زیادہ کی ہے، یعنی 25 پیسے ہمیں دیتے ہیں، ہماری زمین سے پانی نکالتے ہیں، صرف اس کو صاف کرتے ہیں، کچھ مضر صحت کیمیکل اس میں ملا دیتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اب یہ مہنگا ہو گیا تو 70 روپے۔ میں ایک دن دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم ان لوگوں نے ایسا نادان بنایا ہوا ہے کہ ہمارا دودھ 40-45-50 روپے کا خریدتے ہیں اور ہمیں اپنا پانی 70 روپے کا بیچتے ہیں۔ خالص دودھ اپنے ہی گھر میں ہم نکالتے ہیں یا اپنے فارم میں ہم نکالتے ہیں، ان کی گاڑی آتی ہے کہتے 45 روپے لیٹر اور 50 روپے لیٹر، ہم سے خالص دودھ 45-50 میں لیتے ہیں اور ہمیں سادہ پانی 70 اور 80 روپے میں دے رہے ہیں، اور سارا سرمایہ ہمارا باہر پتہ نہیں اربوں خربوں روپے یہ لوگ ہم سے لے جاتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں جوس۔ وہ خدا کی بندو نیسلے کی جوس میں رکھا ہوا کیا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جوس پی لو، مجھے ایک بندہ نے کہا جوس پی لو، میں نے کہا میں کیمیکل نہیں پیتا، کہنے لگا نیسلے کا ہے، میں نے کہا میں نیسلے کا کیمیکل بھی نہیں پیتا۔ اب کیمیکل ہے، نیسلے کا ہو یا کسی کا ہو، مضر صحت ہوتا ہے۔ گنے کا رس یا گاجر کا جوس آپ سادہ دکان سے لے سکتے ہیں، ریٹ کم، صحت افزا، اسی وقت آپ کے سامنے وہ گاجر کا جوس نکال دیتا ہے آپ کے لیے، بہترین لذیذ صحت، لیکن اس میں برانڈ نہیں ہے، اور نیسلے میں برانڈ ہے، اور اسی برانڈ نے ہماری پوری قوم کو بیوقوف بنایا۔ لوکل مقامی پروڈکٹ پہ، مقامی پیداوار پہ انحصار کریں، امید کی جاتی ہے کہ بہت آسانی سے ہم یہ معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں $1 کروڑ وہاں سے مل گئے، 1 کروڑ وہاں، اور ہمارے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر تو ہر سال ہم سے نیسلے والے اور پیپسی والے لے کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر بتائے جو یہ کہہ دے کہ پیپسی صحت کے لیے مفید ہے؟ نہیں، پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے، دیہاتی ہو شہری ہو جو بھی ہو، یہ پیتے ہیں اور پلاتے ہیں اور بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی مقامی پیداوار پہ انحصار کریں۔ جی، قادیانی مصنوعات ہیں، قادیانی مصنوعات تو اور زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ختم نبوت کے ہمارے عقیدے پر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے وہ سارا سرمایہ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ چاہیے کہ ہم بالکل لوکل مقامی پیداوار کی چیزیں استعمال کریں، اور اگلی بات یہ کہ باہمی تعاون کا جذبہ پیدا کیا جائے، اللہ کی طرف سے رحمت اترے گی، باہمی تعاون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار کے مہاجرین کے لوٹے پڑتے قافلے آئے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کو قائم کر دیا تھا، مواخات کو قائم کر کے باہمی تعاون کا سبق دے دیا تھا کہ اگر ایک مسلمان پر برے حالات ہیں، اگر مسلمان عیش کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عیاشی چھوڑ دے، غریب غربا کے ساتھ تعاون کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ غریب کا فائدہ ہو جائے گا کہ اس کو امیر سے مل جائے گا، اور امیر کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے 70 گنا نہیں 700 گنا مل جائے گا۔ معاشی خوشحالی کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، تو غریبوں کا فائدہ یہ ہو گیا کہ امیر نے غریب کے ساتھ تعاون کر لیا، امیر کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بدلے 700 گنا دیا۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے، ایک طرف غریب لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، اپنے بچے کے پالنے کے لیے بیچارے پریشان ہیں، اور دوسری جانب یہ عیاشی دیکھیں، کبھی شادی کے موقع پہ شادی حال میں آپ جا کے دیکھتے تو ہیں کیا ہوتا ہے، وہ جو انہوں نے زوائش و آرائش پہ خرچہ کیا ہوتا ہے، اوپر سے پھر کھانے میں جو خرچہ کیا جاتا ہے۔ 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا اور بہت ہی لجاجت سے کہا کہ میرے بیٹی کی شادی ہے تو آپ نے ٹائم دینا ہے
اور ہم نے آپ کو بیان کروانا ہے شادی حال میں، اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ تو میں نے ویسے پوچھا، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ حضرت مہربانی کریں، 3000 بندوں کو بلایا ہے شادی پہ، 3000 بندوں کو۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے جتنے بڑے بڑے بندوں کو بلایا ہے تو ایک بندے کا کھانے کا خرچہ کتنا آئے گا؟ اس نے کہا جو وہ شادی حال والوں سے طے ہوا ہے وہ 3000 فی کس کا طے ہوا۔ میں نے اسی وقت حساب لگانے میں تیز ہوں اس طرح، میں نے کہا یہ 90 لاکھ روپے آ گئے۔ میں نے اس کا خدا کا خوف کرو، تم کرتے کیا ہو؟ 90 لاکھ روپے آپ صرف ولیمے پہ خرچہ کر رہے ہیں، اور شادی کی دوسری فضول جو رسومات پہ آپ لوگوں نے کتنا خرچہ کیا ہوگا۔ اس وقت جب غریب لوگ بیچارے رو رہے ہیں اور اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے پریشان ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، 90 لاکھ میں تو آپ پتہ نہیں کتنی بچیوں کی شادی کروا سکتے تھے، کتنے مریضوں کا علاج کر سکتے تھے، کتنے گھروں کا چولہا جل سکتا تھا، کتنے مدارس اور مساجد کے ساتھ آپ تعاون کر، لیکن نام نہیں کہتے بس کیا کرو میرا دوست احباب اور میرا حلقہ اتنا ہے۔ اب شان بڑھانے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو حالت یہ ہے، امیر امراء جب عیاشیاں کرتے ہیں، غریب غربا کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو یہ جو معاشی تفاوت ہوتا ہے یہ بھی پھر اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، اور جب اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو وہ بھی پھر شکنجے میں کس لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو سمجھایا، باہمی تعاون کا طریقہ بتایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک۔ ابو ذر آپ نے سالن بنانا ہوتا ہے نا، تو جب سالن بنائیں اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ملا دیں تاکہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال بھی رکھ سکیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ آپ گوشت زیادہ ڈال دیں یا آپ سبزی زیادہ ڈال دیں، کتنے پانی زیادہ ڈال دیں۔ پانی زیادہ ڈالنے سے سالن کا معیار اگرچہ کم ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکیں گے اور پڑوسی کے ساتھ تعاون کر سکیں گے۔ یہ آپ نے سبق دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا طعام الواحد یکفی للاثنین وطعام الاثنین یکفی للاربع۔ وہ ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، گویا کہ ایک گھر کا کھانا 2 گھروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، 2 گھروں کا کھانا 4 گھروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح ہم نے باہمی تعاون کا سلسلہ چلایا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اور میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ رونما ہو جائے تو کام بنے گا، ورنہ اسباب کے درجے میں اس دلدل سے نکلنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند ایک اسباب ہیں، اس کو اگر ہم اختیار کریں تو شاید اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ پوری قوم اختیار کرے گی تو بات بنے گی، اب ہمارے اختیار کرنے سے کیا بنتا ہے؟ ہم اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم عند اللہ سرخرو ہوں، باقی قوم کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر